الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ڈاکٹر امتیاز صاحب اوپر آ جانا ڈاکٹر امتیاز صاحب گجنا حافظ صاحب یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب سیدنا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیات و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق صد احترام سامعین ذوی الاحتشام بالخصوص اسٹیج کی زینت علماء کرام اور مسند صدارت پر فائز پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر سید علی سجاد حیدر شاہ صاحب زیدہ مجدہ، آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا جو میرے موضوع سے عین مطابق ہے. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے، مجھے آپ سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کا جذبہ و توفیق عطا فرمائے. میرا آج کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مسائل. اس موضوع کے میں نے 4 نکات تیار کیے ہیں اور مختصراً کوشش ہوگی کہ تھوڑے سے وقت کے اندر ان سب پہ گفتگو ہو جائے، میرا آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے اور سائیوں کی طرف سے جو ڈیوٹی لگی ہے اس کا حق ادا ہو جائے. زکوٰۃ سے متعلق 4 چیزیں. پہلی چیز زکوٰۃ کی فرضیت، دوسری اہمیت، تیسری چیز فضیلت اور چوتھی چیز مسائل. سب سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت. یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال سے صدقہ لیں، آپ ان کو طہارت اور صفائی پاکیزگی عطا فرمائیں اور ان کا تزکیہ فرمائیں. مفسرین نے فرمایا کہ یہاں صدقہ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ. اور یہ آیہ کریمہ زکوٰۃ کی فرضیت اور وجوب کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ اگر زکوٰۃ کی اہمیت کو دیکھیں تو قرآن مجید کے 32 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی اہم چیز ہے. تیسری چیز اس کی فضیلت. قرآن مجید میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے جتنی بھی آیات آئی ہوئی ہیں جہاں ان میں صدقہ نافلہ کی ترغیب ہے وہاں زکوٰۃ کی فضیلت بھی بیان ہو جاتی ہے. سورہ البقرہ کے اندر ہی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
پرہیزگاروں متقیوں اللہ والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ وہ لوگ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص زمین کے اندر مٹی میں ایک دانہ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے 7 ڈالیاں پیدا فرماتا ہے، ہر ڈالی میں 100 دانہ، تو ایک سے اللہ تعالیٰ 700 دانے پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دیتا ہے۔ تو ایک کے بدلے 700 گنا، اور جس کے لیے چاہے بے حساب فرما دے۔ یہ اس فضیلت کو آپ زکوٰۃ کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، اور باقاعدہ فقہائے کرام نے جہاں زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے ہیں وہاں جو فضیلت سے متعلق آیات ہیں اس آیت کو بھی نقل فرمایا ہے۔ تو میں نے مختصراً تینوں چیزیں بیان کر دیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت، یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، اور قرآن مجید کی متعدد آیات اس کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اہمیت 32 مقامات پر نماز کے ساتھ ہی اس کی تذکیر اور اس کا ذکر جو ہے وہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرضیت، اہمیت کے بعد اس کی فضیلت، وہ بھی میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک حدیث پاک بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جب تم ان کی زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے ہر قسم کی آفت اور ہر قسم کی مصیبت سے۔ تو یہ بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی صاحبان نصاب ہیں انہیں اس فریضہ کو بحسن و خوبی خوشی خوشی انجام دینے کی اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو اصل چیز ہے میرے موضوع کا چوتھا حصہ، وہ ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ ہر مسئلہ، یہ سماعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ان کانوں کے ساتھ اور دل کے کانوں کے ساتھ توجہ سے سننے والا ہے اور ذہن نشین کرنے والا ہے، اور پختہ کر کے یہ عمل کا بھی متقاضی ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق آگے پھر 3 اہم پوائنٹ ہیں جو آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں۔ وہ 3 اہم پوائنٹ کیا ہیں اور ان 3 اہم پوائنٹ کا تعلق کس کس کے ساتھ ہے؟ پہلا پوائنٹ جس کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوسرا اس مال کے ساتھ ہے جس مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور تیسرا اہم پوائنٹ اس شخص کے ساتھ ہے جس کے لیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے مسائل میں؟ 3۔ ایک جس نے دینی ہے زکوٰۃ، دوسرا جس مال سے دینی ہے، اور تیسرا جس کو دینی ہے۔ تو یہ 3 اہم پوائنٹ ہیں میری ساری گفتگو کے، آپ ان کو ذہن میں پختہ کریں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا برکت نہیں ہوندی، تے برکت تسی تویز لیندے پے آستانیاں تو آ کے، تے تویز وچ بھی برکت ہے، اسی دم دے قائل ہاں، لیکن جو قاری صاحب طریقہ دس رہے ہیں نا، اگر برکت لینی جی پھر زکوٰۃ کڈیا۔ تو سب سے پہلے جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے وہ کون ہوگا؟ شریعت اسلامیہ کا حسن اور خوبی یہ ہے، چونکہ یہ دائمی عالمگیر قیامت تک رہنے والا مذہب ہے، اس کے تمام احکام کے اندر اعتدال ہے، نہ بہت زیادہ سختی ہے اور نہ بالکل نرمی، اعتدال کے ساتھ ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی اعتدال کو یہاں آپ زکوٰۃ کے مسائل میں اگر غور سے سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا خوبصورت مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلا وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے، شریعت اسلامیہ نے ہر بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، ہر شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر آدمی بالغ ہے تو ہر بالغ پر نماز تو فرض ہے، لیکن ہر مسلمان بالغ شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
تو کس پر فرض ہے؟ وہ شخص کون سا ہوگا اور اس کے اندر کیا کیا شرائط پائی جانی چاہیے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کلمہ اسلام پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے، پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض جتنا مرضی مالدار ہو۔ تو اسلام سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اسی شخص میں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ بھی ہونا چاہیے۔ کوئی شخص بالغ نہیں، بچہ ہے، اور والد کی جانب سے اسے وراثت کے اندر اربوں کھربوں مل جاتے ہیں، شریعت اسلامیہ نے اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ فرض کس پر ہوگی؟ مسلمان ہونے کے بعد کیا ہو؟ بالغ بھی ہو۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے عاقل بھی ہو۔ اگر کوئی شخص اربوں کھربوں کا مالک ہے لیکن مجنون ہو جاتا ہے، اور جنون پورا سال ہی طاری رہتا ہے، سال کا اکثر حصہ اس پر طاری رہتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ شریعت اسلامیہ نے فرض نہیں کی۔ تو مسلمان ہو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ بالغ ہو، میں اور آپ یہاں جو مجمع میں موجود حضرات ہیں، چند بچوں کے علاوہ سارے ہی الحمدللہ کیا ہیں؟ بالغ بیٹھے ہیں۔ عاقل ہو، مجنون پاگل نہیں۔ اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آئندہ بھی اسی نعمت کے ساتھ ہم دنیا میں موجود رہیں اور جنون اور پاگل پن سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آزاد ہو، چوتھی شرط۔ الحمدللہ میں آپ سب آزاد ہیں، غلامی کا دور گزر چکا اور اسلام نے ایسے احکام دیے جس میں اس چیز کو ختم کیا گیا۔ تو بندے کے حوالے سے یہ 4 شرائط تھیں۔ پانچویں ایک اور، وہ یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ کیا ہو؟ مسلمان بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، آزاد بھی ہیں۔ پانچویں شرط میں آ کے کچھ اب فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اور میں ہر کوئی صاحب نصاب نہیں۔ یہاں سے ہی وہ جو دوسرا جز ہے میری گفتگو کا، جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جس پر زکوٰۃ فرض تھی اس پر بات ہوئی، اور بات کا جو کچھ حصہ اس کے ساتھ متعلق اور کچھ دوسری چیز مال کے ساتھ متعلق، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو کیا ہو؟ نصاب کا مالک۔ اب نصاب شریعت اسلامیہ نے کیا رکھا ہے، اس پہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ اسی سے متعلق باقی شرطیں ابھی سماعت فرما لیں۔ نصاب کا مالک ہو، اور نصاب کیا ہو؟ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے والی، جس کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے۔ انسان کا گھر جس میں وہ رہتا ہے، رہائش جتنی بڑی بھی ہو، وہ اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ گھر کے اندر جتنا بھی ضرورت کا سامان ہے، چارپائیوں بستروں سے لے کر کھانے کے برتن، دیگر ساری چیزیں، لباس وغیرہ، سب کچھ، پہننے کے کپڑے، یہ سب انسان کی حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ گرمی کے کپڑے، سردی کے کپڑے، سنو ذرا غور نال توجہ ذرا فرماؤ، یہ انسان کی حاجت اصلیہ ہے، ضرورت ہے۔ یہ نصاب میں شامل نہیں ہوں گے۔ جب ہم نصاب شمار کرنا شروع کریں گے تو یہ جو ہم گرمیوں سردیوں والے ہمارے کپڑے ہوتے ہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں کے اندر یہ موسم کے مطابق اے سی یا ہیٹر استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی اب حاجت اصلیہ میں شامل ہے، یہ بھی نصاب کے اندر شامل۔ آپ کے گھر کے 10 کمرے ہیں، 10 میں اے سی لگے ہوئے ہیں، 10 استعمال ہو رہے ہیں، وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ جب ہم نصاب گنیں گے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہیٹر سب کمروں میں لگے ہوئے ہیں، وہ حاجت اصلیہ ہیں، وہ نصاب میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو حاجت اصلیہ سے وہ نصاب کیا ہونا چاہیے؟ فارغ ہونا چاہیے، الگ تھلگ ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ جو نصاب ہے وہ قرض سے بھی فارغ ہو۔ جب ہم نصاب کاؤنٹ کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں، تو اس میں جس بندے جی گاڑی وغیرہ بھی اسی میں شامل ہے، گاڑی بھی حاجت، یعنی آپ کی ضرورت کی جو چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ سب کی سب، گاڑی چاہے وہ گاڑی یہ جتنی بڑی بھی گاڑی انسان کی ضرورت اور اس کی استعداد اور اس طاقت کے مطابق ہو، وہ اس کی ضرورت ہے، حاجت اصلیہ میں شامل ہے، وہ نصاب میں شامل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو نصاب انسان کے پاس آئے گا، جس کی وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں، وہ نصاب قرض سے بھی فارغ ہو۔ انسان کے ذمے
قرض نہ ہو، اور اگر قرض ہے بھی تو وہ قرض اتنا نہ ہو کہ اس نصاب کو گھیر لے، تو قرض سے بھی فارغ ہو۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی شرط ہے کہ جو نصاب ہوگا اس پر پورا سال گزر جائے۔ روز روز جس طرح دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے، سال کے ہر دن میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یا سال کے 12 مہینوں میں ہر مہینے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ اسلام نے یہ حسن اور خوبی ہمیں عطا فرمائی کہ پورے سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور وہ بھی کوئی 18% نہیں، کوئی 40-50% نہیں، بلکہ صرف کتنی 2.5%۔ تو یہ مال سے متعلق چند شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب جس کو دینی ہے اس پر میں سب سے آخر میں گفتگو کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں وہ جو نصاب ہے مال، وہ کتنا ہونا چاہیے اور اس کا دائرہ کار کیا کیا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں 3 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کتنی قسم کے؟ کتنی قسم کے جی؟ 3 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا چاندی یا روپیہ، سونا چاندی یا روپیہ، ان کی مقدار کتنی ہے اس طرف میں آتا ہوں۔ اس کے بعد مال تجارت، مال، اور تیسری چیز ہے سائمہ جانور، اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو یہ 3 قسم کے مال ہیں، سونا چاندی یا روپیہ جس کا چلن ہوتا ہے، نمبر 2 مال تجارت، اور نمبر 3 سائمہ جانور۔ ان 3 قسم کے اموال پر شریعت اسلامیہ نے کیا کیا ہے؟ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ یہ کتنے کتنے ہوں؟ اگر کسی کے پاس صرف سونے کی 1 انگوٹھی ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ یا چند تولے چاندی پڑی ہوئی ہے اس پر بھی نہیں، ایک پوری مقدار ہے، ایک پورا نصاب ہے۔ 7.5 تولے سونا، کتنا سونا جی؟ کسی شخص کے پاس اگر 7.5 تولے سونا ہے اور باقی شرائط جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں وہ بھی موجود ہیں، ایسا شخص صاحب نصاب ہوگا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، ایسا شخص صاحب نصاب ہوگا، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اگر کسی بندے کو ہوئے گا تو اندے تے زکوٰۃ لازم ہوئے گی، اللہ تعالیٰ دی طرف اندے تے فرض ہو جائے گی۔ تیسری چیز اسی کے ضمن میں آپ لے لیں، 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اتنی قیمت فرض کریں آج کا ریٹ اگر چاندی کا 1600 روپے پر تولہ ہے، اگر 1600 روپے چاندی 1 تولے کی قیمت ہے، فرض کریں، نیٹ سے دیکھی جا سکتی ہے، سنار سے پوچھی جا سکتی ہے، تو اگر اتنی قیمت اس کی ہے تو آپ 16 کو 52.5 تولے کے ساتھ 52.5 کے ساتھ ضرب دے دیں، یہ تقریباً 83-84 ہزار روپے بنیں گے۔ کتنے؟ 83-84 ہزار روپے بنیں گے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں اور وہ باقی ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو ایسا شخص بھی کیا ہوگا، اور اس پر بھی ساری شرائط گزر جائیں، پوری ہو جائیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب یہ یاد رکھیں، یہاں سونے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، زکوٰۃ کی فرضیت میں کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ چاندی کی قیمت کا، پیسوں کی صورت میں۔ اس سے اگلا مرحلہ تجارت کی طرف آ جاتے ہیں، مال تجارت۔ اگر کسی شخص کے پاس مال تجارت ہے اور وہ کتنا ہے؟ چاندی کے نصاب، چاندی کی قیمت جتنا، یعنی تقریباً 83-84 ہزار، اگر یہ 1600 ریٹ ہو، اگر ریٹ 2000 ہے تو پھر اسی حساب سے آپ 1 لاکھ سے تجاوز کر جائیں گے۔ تو جتنا جتنا ریٹ بڑھتا جائے گا اسی حساب سے آپ اس کو 52.5 تولے کے ساتھ ضرب دے کر اس کو قیمت نکال لیں، اور اتنی قیمت کا مال تجارت اگر کسی کے پاس ہے تو ایسا شخص بھی کیا ہوگا، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تیسری چیز ہے سائمہ جانور۔ اب سائمہ جانور کون سے ہوتے ہیں؟ سائمہ جانور ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو سال کا اکثر حصہ جنگلات وغیرہ میں، پہلے سرکاری چراگاہیں ہوا کرتی تھی جو باقاعدہ اسی مقصد کے لیے جو جہاں جانور جو ہے وہ چرا کرتے تھے، تو اب تو ایسا ماحول نہیں۔ ہمارے ہاں جتنا بھی ماحول ہے ادھر پنجاب کے اندر تقریباً میرے علم کے مطابق وہ یہی ہے کہ ہم سب خود سے چارے کا انتظام کرتے ہیں،
ہمارے ہاں ایسے کوئی جنگلات وغیرہ یا سارا سلسلہ نہیں کہ سال کا اکثر حصہ جانور وہاں جا کر چرتے ہوں، تو ہمارے جانور سائمہ جانور نہیں ہیں، لہٰذا ان میں وہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ لاگو نہیں ہوں گے۔ جہاں جہاں ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں یا جی اس پہ وہ تجارت میں آ گیا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے جی جی۔ اب تین چیزیں ہو گئیں، سونا چاندی یا ان کی چاندی کی قیمت، مال تجارت اور سائمہ جانور۔ جانوروں کے لحاظ سے ابھی میں بات کو یہاں جانوروں کے حوالے سے مکمل کر دوں کہ جو احباب جانوروں کا بیپار کرتے ہیں، جن کا مقصد کیا ہوتا ہے، جانوروں کو لے کے رکھنا نہیں ہوتا، دودھ وغیرہ مقصود نہیں ہوتا، بیپار کرتے ہیں، ادھر سے لیا چند پیسے نفع ملا آگے بیچ دیا، وہ مال تجارت میں آ جائیں گے۔ کس میں آ جائیں گے؟ اور مال تجارت کا جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی جتنا، اگر ایک ہی جانور وہ 1 لاکھ سے زیادہ کا ہے تو اس پر بھی کیا ہوگی؟ قیمت کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ جی پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اس طرح کے بیپار کے اندر، ان کی بھینسیں بھی اسی وجہ سے ہی مرتی ہیں کیونکہ راہ خدا میں، اور یہ حقیقت ہے۔ جب ہم نے اپنے مال کو مضبوط قلعے میں محفوظ ہی نہیں کیا تو اب کوئی بھی آفت آ جائے اس نے جانا ہی جانا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے، حدیث پاک میں ترغیب یہ دی گئی ہے کہ خوش دلی سے سال کے بعد یہ 2.5% کا جو فریضہ ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے اسے ادا کر دیا جائے۔ اب سونے چاندی اور پیسے، مال تجارت، اس حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا تو نہیں، 1 تولہ سونا ہے، 10,000 روپیہ اس کا حاجات اصلیہ وغیرہ سے فارغ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، 1 تولہ آدھا تولہ چاندی وغیرہ ہے، اور اس نے چھوٹی موٹی دکان بھی ڈالی ہوئی ہے جس میں 10, 20, 25, 30 ہزار کا سودا بھی پڑا ہوا ہے، ایسے شخص کو صاحب نصاب کہیں گے؟ ان ساری چیزوں کو جمع کریں گے جی، وہ جو 1 تولہ سونا ہے اکیلا وہی 2 لاکھ کا ہو جائے گا، چاندی 2,000 کی، کو 10,000 اس کا جناب جمع ہوا ہے، اور 30-35 ہزار کا سودا، ان ساری چیزوں کو جمع کیا تو یہ تو 3-4 لاکھ روپے بن گئے۔ ایسا شخص صاحب نصاب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی، زکوٰۃ اس نے ادا کرنی۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ کسی کے پاس صرف ایک چیز کا پورا نصاب جمع ہو جائے یا ساروں کو ملا کر ایک نصاب بن جائے، بہر 2 صورت اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی۔ جی بالکل، آپ سمجھ لیں کہ جس بندے کے پاس 84,000 روپے ہیں یا 84,000 یا جتنا وہ چاندی کی قیمت، میں بار بار اس لفظ کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ انتہائی محتاط ہے، احتیاط اس میں برتنے کی ضرورت ہے، ریٹ ضرور پتہ کر لیا جائے، اور اسی ریٹ سے 2,000 اگر ہے تو پھر تقریباً 1,05,000 روپے آج کا نصاب بنے گا چاندی کا۔ تو جس بندے کے پاس 1,05,000 روپے جمع ہیں یا چاندی سونا تجارت ملا کے اتنے جمع ہیں، 84 انہاں حد فرمائی ہے کہ 84,000 جس بندے کو لے نا اندھے تے زکوٰۃ لاگو ہو جانی، یہ نہیں کہ 84 لاکھ والا جڑا 83,000 دی زکوٰۃ کڈ کے تے کہے جی میں بڑا کچھ کر لیا۔ جی میں ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ نو، بعض بندے گورنمنٹ نو ٹیکس بھی اس طرح دے رہے ہیں کہ جائیداداں بہت زیادہ نہ ٹیکس بہت تھوڑا ہے، تے یہ جڑا قاری صاحب فرما رہے ہیں حد فرما رہے ہیں، 84,000 دا جڑا مالک ہے وہ تو حد شروع ہو جائے کم از کم جڑی، مطلب جن کو 84,000 ہے نا اپنا انہوں زکوٰۃ دینی پینی، وہ تھوڑی بنے گی۔ جی معذرت، میں نے ابھی ریٹ چیک کیا ہے، جی ابھی میں نے ریٹ چیک کیا ہے، 2196 روپے آج کا ریٹ ہے چاندی کے 1 تولے کا، تو 2196 کو 52.5 کے ساتھ ضرب دے لیں، ابھی میں آپ کے سامنے وہ اصل جو قیمت ہے وہ رکھ دیتا ہوں، تو یہ 1,15,290 روپے آج کا نصاب ہے، 1,15,290 روپے یہ کم سے کم حد ہے۔ تو جس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں یا ساری چیزیں مکس کر کے اتنا مال بن جائے وہ صاحب نصاب ہوگا۔ جب اس مال پر سال گزر جائے، یہ شرط میں نے پہلے بیان کر دی، تو پھر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔
جی اب مال تجارت کے حوالے سے اور دیگر ساری چیزوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے مختصراً نصاب کی وضاحت کر دی. اب کچھ دقیق اور باریک مسائل ہیں، آسان ہیں، مشکل نہیں ہیں. وہ یہ ہیں جو احباب بالخصوص تجارت سے متعلق، دکانداری سے متعلق امور انجام دیتے ہیں. ہمارے ہاں اکثر لوگ، ہمارے محلے کے اندر ہر دوسرے بندے نے دکان ڈالی ہوئی ہے، اور آج کل دکان میں کم از کم لاکھ سے اتنا سامان ضرور ہوتا ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے. تو سال کے بعد، یعنی جس دن دکان ڈالی، فرض کریں دکان میں سودا ڈالتے وقت ہی آپ نے 1.5 لاکھ روپے کا سودا لیا، اس سے دکان شروع کی، تو آپ نے جو سودا لیا تجارت کے لیے وہ نصاب کی مقدار سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. آج فرض کریں 13 شعبان المعظم ہے، 13 شعبان المعظم 2 بجے، یاد رہے اس میں دن وقت اس کا بھی تعین ضروری ہے، اور یہ سارا نصاب کا دار و مدار اور سال کا دار و مدار یہ قمری مہینے کے لحاظ سے ہوگا، شمسی مہینے کے لحاظ سے کرنا حرام ہے. تو قمری مہینے، آج 13 شعبان المعظم کو کسی بندے نے دن 2 بجے دکان کا پیر صاحب سے افتتاح کروایا، سودا وغیرہ ڈال دیا، اگلے سال ٹھیک 13 شعبان المعظم دن 2 بجے وہ اپنے سارے مال کو کاؤنٹ کرے. 1.5 لاکھ کا ڈالا تھا، اگلے سال اسی دن 5 لاکھ کا ہو گیا ہے. کتنے کا ہو گیا جی؟ تو وہ شخص اپنے مال میں سے 2.5% کے لحاظ سے کیا کرے گا؟ زکوٰۃ نکالے گا، راہ خدا میں خرچ کرے گا. اور اس دن وہ نصاب کا حساب کس طرح کرے گا؟ قیمت خرید کو دیکھے گا یا قیمت فروخت یا اس دن کی موجودہ قیمت؟ اس کا لحاظ کرنا بھی از حد ضروری ہے. جس قیمت پر خریدا تھا، فرض کریں گھی اس نے 1 لاکھ کا خریدا ہوا ہے، اور جب اس نے گھی کی چند پیٹیاں خریدی تھی یا ٹین خریدے تھے، اس وقت گھی کی قیمت تھی 500 روپے کے جی، 500 روپے کا کلو. اب بک رہا ہے 650 سے بھی اوپر. تو وہ کہے کہ میں نے جو قیمتیں خرید تھی اس کا اعتبار کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جتنے بھی اس میں سودے رکھے ہوئے ہیں ساروں کے اندر کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ موجودہ قیمت کا. جس قیمت پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ فروخت کر رہے ہیں، اس کا لحاظ کر کے آپ نے ساری شریعت انج مسئلے قاری صاحب فرما رہے ہیں بڑے تفصیل دے نال، تاں ہی تسی آندے نہیں لیکچر سنن، کیونکہ جڑا مسئلہ سن لینا انہیں تے عمل نہ کرو گے تے پھر گناہگار ہوواں گے. یہ مسئلہ ہن سن لیا جے تو ہن تے جنہاں نے کان ہیں سن لیا، ہن تے زکوٰۃ دینی پینی. ہمارے ہاں کچھ احباب پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی مال تجارت کے اندر ہی آ جاتا ہے. تو پراپرٹی کے کاروبار کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک بروکر ہوتے ہیں حضرات، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کے اپنے باقاعدہ پلاٹ کالونیاں وغیرہ بنا کر اس کو پھر آگے فروخت کرتے ہیں. بروکر کا معاملہ اس سے جدا ہے. آپ فی الحال ان لوگوں کو لے لیں جن کے اپنے ذاتی پلاٹ اور کالونیاں ہوتی ہیں، لیتے ہی اس مقصد سے ہیں کہ آگے بیچنے ہیں، رکھنے نہیں. یہ 2 الگ الگ مسئلے ہیں. جی حکم ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو یہاں سٹاپ کر دیا جائے، آگے افطاری کے انشاءاللہ اسی کو تفصیل سے، چونکہ اس کا ہمارے ہاں عرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایسا ہرگز نہیں. جیسے میں نے کہا کہ کوئی شخص اگر محرم میں صاحب نصاب ہوا تو زکوٰۃ اس پر محرم میں ہی ہوگی. ہاں البتہ وہ پہلے ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. لہذا ہم ان سے نیکسٹ لیکچر پہ دوبارہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. حکم ہے کہ افطاری سے متعلق